میڈیا کے تھرو یا حکومت کے تھرو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں, پتہ چلا ہے کہ جناب 164 کے تحت انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا, کیا معاملات تھے, کہاں تھے وہ, اتنے عرصے کہاں تھے, کس کے پاس انہوں نے کہا وہ دوست کے گھر پہ موجود تھے, حالانکہ ان کی ایف آئی آر درج ہے. عابد زبیری صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب سر یہ بتائیے گا, اگر میں پریسائزلی پوچھوں اس بیان کی حیثیت کتنی ہے, قانونی حیثیت؟ دیکھیے, دو تین چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی. میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں 18 تاریخ کو ہی 18 جولائی کو یہ ایک سائفر کے اوپر ایک سٹے چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, جو اس دن ویکیٹ ہوا. پھر اسی تاریخ کو جو ایف آئی آر میں نے سنا ہے جو انہوں نے درج کرائی تھی ان کی خاندان والوں نے کہ یہ گم شدہ ہو گئے ہیں اعظم خان صاحب, کو 1.5 مہینے سے غائب تھے, اور ان کی انہوں نے ایف آئی آر درج ہوئی تھی کسی تھانے میں اسلام آباد میں, اور ان کی طرف سے ایک ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی تھی. تو سنا یہ ایف آئی آر انہوں نے مجھے بتایا گیا, میں خود اس کا پرسنلی نہیں معلوم مجھے, لیکن اسی 18 تاریخ کو انہوں نے وہ واپس لی ایف آئی آر, اور 18 تاریخ کو ہی یہ ان کا الیجڈ بیان 164 کا یہ ریکارڈ ہوا. اب دیکھیے, میں نے وہ بیان نہیں دیکھا, مجھے نہیں معلوم اور آپ کے جو مہمان یہاں ہیں انہوں نے دیکھا یا نہیں, کم از کم میں نے نہیں دیکھا, نہ میں نے اعظم خان صاحب کو کہیں دیکھا وہ آئے. ہم نے صرف بیانات ہم نے آپ کے چینلوں پہ سنا کہ جی ایک 164 کا بیان ریکارڈ ہو گیا, اور وہ ایک اور یا منسٹر صاحبان کی پریس کانفرنس جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. دیکھیں جو مین ہے 164 کا بیان ہوتا کیا ہے, اس یا تو ایک وٹنس ریکارڈ کرتی ہے یا ایک ایکیوز کرتا ہے, اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جسے آپ نے کہا اعترافی بیان ہوتا ہے. تو وہ کسی کو ایکیوز کر رہا ہوتا ہے, تو اگر کوئی ایکیوز ہے کسی کیس میں, تو جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے بیان, تو اس ایکیوز جس کو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کو کراس ایگزامن کرے. نمبر 1 یہ قانون کے تحت 164 کی پروویژنز میں ہے. پھر 164 کا جو بیان ہوتا ہے کنفیشن ہوتا ہے, کسی میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے, اور میجسٹریٹ اکیلے میں اس سے بیان ریکارڈ کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے اس آدمی سے جو خود یا تو ایکیوزڈ ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا رہا ہے کہ یہ آپ والنٹری دے رہے ہیں, مطلب آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں, کسی دباؤ کے تحت تو آپ نہیں دے رہے, اور پھر وہ ریکارڈ کرتا ہے. کیونکہ جب یہ عدالت میں جائے گا معاملہ تو اس میجسٹریٹ کو ایز اے وٹنس آنا ہوتا ہے جس پہ کراس ایگزامن ہو جائے. یہ ہے 164 کا اسکوپ. اور دیکھیں 164 کا جو بیان ہوتا ہے آئدر وہ ٹوٹلی ایکسیپٹ ہوگا اور ٹوٹلی ریجیکٹ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک پارٹ اٹھا کے کر لیں اور دوسرے پارٹ کو نہ کریں. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی. میں نے وہ بیان نہیں دیکھا نہیں, لیکن جو چیز سامنے آئی ہے کہ یہ سٹے ویکیٹ ہو گیا. اب ایف آئی اے نے سنا ہے عمران خان صاحب کو ایک نوٹس بھی دے دیا کہ جی 25 تاریخ کو آپ پیش ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کوئی جس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نیچرل سٹے مل رہا تھا, انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن کے بعد پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے, ایف آئی آر درج کے بعد وہ کیس عدالت متعلقہ عدالت میں چلا جائے گا جہاں اس پہ سنوائی ہوگی. لیکن پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے کہ ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کوئی جرم ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں اس وقت دیکھی جائیں گی, لیکن سائفر کی حیثیت کیا ہے وہ اسی وقت فیصلہ ہوگا. پھر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سائفر جو ہے یہ 4 لوگوں کے پاس جاتا ہے, جو ایک طریقہ ہے. فورن آفس میں آیا, فورن آفس سے وہ آیا پرنسپل سیکرٹری, انہوں نے پرائم منسٹر کو دکھا دیا. پھر یہ چیف آرمی سٹاف کے پاس جاتا ہے اور صدر مملکت پاس جاتا ہے. وہ گم گیا نہیں ہوا. اب صدر مملکت نے بھی اس خط کو چیف جسٹس کو بھیجا کہ جی آپ اس پہ وہ ایکشن لیں. پھر یہ پرائم منسٹر جو تھے جن کو ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے آئین کے تحت, انہوں نے ایک جلسے میں اس کو لہرایا, پڑھا نہیں یا کچھ بھی نہیں. تو اب کیبنٹ نے پھر آپ سنا, میں نے کسی نے مجھے بتایا کسی چینل پہ ابھی کہ جی کیبنٹ نے فیصلہ کیا اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں. اب وہ بھی دیکھنا ہوگا, ڈی کلاسیفائی ہو جاتا ہے تو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کون سی شک کی وائلیشن ہوئی ہے, کیبنٹ رسپانسبل ہے یا کیا. تو یہ سب چیزیں قانون نقطے ابھی بہت ابہام ہے, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ سب باتیں کر رہے ہیں, آپ بھی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے نو اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہے, اور اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا. یہ بھی نہیں پتا نا عابد صاحب, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اعظم خان صاحب ہیں کہاں, اعظم خان صاحب کس کی تحویل میں تھے, کیسے آئے, کیونکہ میجسٹریٹ کے سامنے غالباً یہ بیان ریکارڈ کرایا جاتا ہے نا, اور اپنی ول پر جمع کرایا جاتا ہے. 164 کا بیان ہوتا ہی میجسٹریٹ کے سامنے. 164 کا بیان قانون جو کہتا ہے وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے, میجسٹریٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ والنٹری ہوتا ہے, کوئی دباؤ کے تحت نہیں دیا جا رہا. اور دیکھیے آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا, اس کا چرچا تھا کہ انہوں نے سارا کہا کہ سب یہ غلط کام شریف برادران نے کیے جو اس طرح کے لوگ تھے. لیکن آپ دیکھیں جب وہ عدالت میں آئے انہوں نے کہا کہ جی مجھ پہ دباؤ کے تحت لیا گیا. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سر میں ایک چیز اور آپ کو منشن کروں, جو میں نے obviously جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں, ویسے ہمیں بھی تمام میڈیا سے خبریں پتہ چل رہی ہیں یا حکومت کی ترجمانوں کی طرف سے خبریں پتہ چل رہی ہیں, نہ ان کی ہینڈ رائٹنگ میں سر یہ بیان ہے, نہ ان کی سگنیچر ہے, نہ ہی اسٹیمپ ہے, نہ ہی کچھ اور چیز ہے. تو سر میں پھر وہی سوال پر آتا ہوں, سگنیچر بھی ہوگا اور میجسٹریٹ کا بھی سگنیچر ہو, سائن ہوتا ہے, میجسٹریٹ کو بھی سائن کرنا پڑتا ہے. اس کی قانونی یہ دیکھنا تھا کس میجسٹریٹ کے سامنے وہ ریکارڈ ہوا. جی میں پھر اسی سوال پر آتا ہوں نا, اگر یہ تمام چیزیں مسنگ ہوں گی تو پھر اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی پروسیڈنگز میں.
मैं तो कहता हूँ बहुत कमजोर हो जाती है कि हैसियत देखिए कन्फेशनल स्टेटमेंट में आपको कन्विक्शन किसी को करना वो इवेंचुअली एक अगर नहीं होता तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के उसमें ले लिया जाएगा, वो एविडेंस नहीं होगी। लेकिन देखिए किसी के आप बयान हल्फी पे या एतराफी बयान पे इस तरह तो कन्विक्शन नहीं हो जाती। प्रोसिक्यूशन को देना होगा कि ये बयान सही था, फिर एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखिए कानून अपना एक तरीका लेगा। अगर कोई पहले तो ये डिसाइड करना होगा, तफ्तीश में ये बात सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन में आया एक वजीर आजम ने जिनको आर्टिकल 248 की प्रोटेक्शन हासिल होती है, उन्होंने कोई जुर्म किया, अगर जुर्म किया चले उन्होंने किया तो ये तफ्तीश में आगे, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में फिर आपको पता है जरा बयानात होंगे, शहादतें आएंगी, उसके बाद बयानात होते हैं, उसके बाद ही फैसला होता है। तो ये सारी चीजें जो होंगी ये कोर्ट अपना तरीका लेगी। अब देखें बयानात एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज है ना हमने साइफर देखा है ना मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कियास आराइयों पे एक लीगल मफरूजे पे हम सारी बातें कर रहे हैं कि वो उन्होंने दिया होती है, उनको साबित करना होगा कि 15 दिन से उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज हुई, उनके केस क्यों फाइल किया, और सडनली वो अपने दोस्त के घर से बरामद हो गए और डेढ़ तफ्तीश का आगाज तो वहीं से शुरू होना चाहिए कि आप कहां सामने आएंगे तो उनको करेंगे। एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेकेंगे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज मुलाकातें भी हो रही थी निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप कैसा होगा, किस तरह का होना चाहिए, कितने महीने में इलेक्शंस होने चाहिए, हुकूमत को क्या सपोर्ट करता है, क्या सुटेबल लगता है कि 60 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या 90 डेज के अंदर, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। एक